بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یا جو آج کی بات ہے یہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ ایون کہ جب میں اپنی کتاب 51 بھی لکھ رہا تھا تو اس کے وقت بھی میرے یہ ذہن میں اس طریقے سے یہ موضوع تھا، لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا۔ ابھی بھی جب سے یہ میں نے ویڈیوز اس کتاب کے آنے کے بعد یا اس کے آس پاس بنانی شروع کی تھیں، تب بھی میرے ذہن میں بہت دفعہ آیا کہ میں اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن کسی نہ کسی طور پہ میں رکتا رہا۔ اس کی زیادہ وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے کیونکہ میں نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے معلم یا عالم یا پیر یا مرشد یا بڑا صاحب یا بڑا بھائی یا ناصح نہیں بننا۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو گفتگو کی جائے یا لکھا جائے وہ شیئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی گائیڈ لائن کے لیے نہ لکھا جائے۔ تو اس پہ مجھے بعض دفعہ یہ خوشبو آتی تھی کہ یہ کوئی گائیڈ لائن ٹائپ گفتگو ہو جائے گی۔ دوسرا، اس موضوع کے متعلق اتنی زیادہ ڈائیورسفائیڈ قسم کے خیالات ہیں لوگوں کے کہ ان کو یہ بات شاید میں اتنے اچھے طریقے سے سمجھا نہ سکوں یا بتا نہ سکوں، لیکن پھر بھی آج چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت لمبی امید ہے کہ بات نہیں ہوگی۔ محبت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بچپن سے ہی ہم سب کے ذہنوں پہ اس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اپوزٹ سیکس سے یعنی کہ مرد ہے تو عورت سے، عورت ہے تو مرد سے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ محبت مختلف انداز سے ہمارے ارد گرد پھیل رہی ہوتی ہے اور اس کا متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مذہبی معاشرہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ تصوف، روحانیت، طریقت اور مذہب کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے بھی محبت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہر بندہ، ویسے تو یہ ایک فینومینا جو سا محبت کا ہے جو الہامی یا گاڈس کے ساتھ یا دیوی دیوتاؤں کے ساتھ، یہ صرف ہمارے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ ورلڈ اوور فینومینا ہے جہاں پہ خدا کی بحث شروع سے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو محبت کا موضوع ہے یہ ہر مذہب دین میں موجود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو سینسٹیوٹی کا گراف ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کے متعلق گفتگو یا تحریر میں اس طرح کے موضوعات اکثر نہیں لائے جاتے کہ جس کے اندر یہ بات مانی جائے کہ جس طریقے سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا پیر سب کو سونا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے مذہبی پیشوا، رہنما، دیوی دیوتا یا خدا ہر ایک کو ہی بہت ہی محبوب ہوتے ہیں، اور یا قابل قدر یا قابل عزت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں کہ ایک اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک اپنی کیلکولیشن جو سی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو لوگ میری تحریریں کبھی کبھار پڑھتے ہیں یا جنہوں نے کتاب پڑھی ہے فیس بک پہ یا مجھے دیکھتے ہیں، تو اکثر میں بعض دفعہ اس موضوع کو انڈائریکٹلی اس طریقے سے ٹچ کرتا ہوں کہ یار اتنا دین مذہب پھیلا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے باوجود اخلاقی بیماریاں، چوری چکاری، ڈاکے، رشوت، فلانا ٹمکانا، یہ سارا کا سارا تو ویسے کہ ویسے ہے، تو پھر یہ کون سا دین مذہب یہاں پہ پھیلا ہوا ہے؟ اچھا، اس کے ان بلڈ میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب، خاص طور پہ دین اسلام، قوالیوں اور گانوں اور شاعری کے ذریعے سے پھیلا ہوا اسلام، یا اس سے متاثر ہوئے لوگ یعنی کہ بذریعہ شاعری، قوالیوں یا میوزک سے متاثر ہو کے مسلمان ہونے میں، اور اخلاق اور کردار کی وجہ سے مسلمان ہونے میں بہت فرق ہے۔ کسی بھی وجہ سے میں اس کو کوئی نیگیٹو یا اس کو کوئی کسی کم تر درجے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ان سے یہ سب کانٹیننٹ ہے، اس میں اسلام کے پھیلنے میں موسیقی کا، شاعری کا، رقص کا، ڈھول باجوں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔
جبکہ مجھے جو دین سمجھ آنا شروع ہوا یا محترم شیخ صاحب کی وجہ سے جب مجھے تعارف ہونا شروع ہوا، مجھے پھر تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی سول سروسز کے زمانے میں، بعد میں اور پڑھی، اور پچھلے 10-12 سال میں مزید کتابیں پڑھنے کا موقع ملا جو مذہبی کتابیں بھی تھیں۔ اس کے اندر ایک بڑی ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا تعارف پروفٹ ہوڈ ملنے کے بعد کرایا تھا تو وہ بذریعہ اپنے کردار کے کرایا تھا، کہ اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے جب کھانا کھلایا یا صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے منادی دی اور بتایا کہ جی تم سب لوگ مجھے جانتے ہو، تو جو انٹروڈکشن آف گاڈ تھا وہ اپنی ذاتی کردار کے ذریعے سے تھا کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں، سچا آدمی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس معاملے میں بھی تم سے سچ بول رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کو مان لو۔ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ کردار کے سے متاثر ہو کے یا اخلاقیات سے متاثر ہو کے مسلمان ہونے میں اور کسی وجہ سے مسلمان ہونے میں میرے خیال میں تو فرق ہوگا۔ دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ ہمیں محبت کو ایک ایسی چیز مانا جاتا ہے جو بغیر کسی قاعدے اصول کے، بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی کاٹھی کے ایک چیز ہے جو منہ سر جو پاگلوں کی طرح کوئی گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے۔ محبت کو نارملی اسی طریقے سے سنا، دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کیسے میرے اندر اس کے اندر دوسرا کوئی خیال آیا تو وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جب میں نیا محترم شیخ صاحب کے پاس گیا تو میں کوئی روٹی پانی کے چکر میں ہی تھا، دنیا داری کے چکر میں بڑا گر ہوا تھا کہ صاحب دعا ہیں، نیک بزرگ ہیں، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنا شروع ہوا، شیخ صاحب کی تعلیمات سنی کہ اس طریقے سے اللہ رسول کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو بالکل سٹارٹ میں جس طریقے سے بعض دوسرے صوفیاء جو ان سے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مختلف سٹیجز ہیں محبت کی، کہ اس کے اندر پہلے پسندیدگی آ جاتی ہے، پھر انفیکچویشن یا انس آ جاتا ہے، پھر لگاؤ آ جاتا ہے، پھر عقیدت آ جاتی ہے، پھر عقیدہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ایونچولی بندہ اپنے نفس کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز شاید نہیں بتاتے یا میں نے نہیں سنی ہوئی تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی شخصیت کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شدت پسندی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ سارا کا سارا کام، کیونکہ میں محبت کو کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی فورتھ ڈائمینشن کی چیز ہو، کوئی انٹیوٹیو چیز ہو، الہامی چیز ہو، میں مذہبی اور روحانی محبت کی اب بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ جس انسان پہ وارد ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ تو ایک کیمیکلز کا یا بایولوجیکل ایک آرگن یا اسپیشی ہے، تو وہ جو ان سی اگر کوئی فورتھ ڈائمینشن سے آ بھی رہی ہے چیز، تو اس کے اوپر جو محبت کی واردات ہے وہ اسی جس دل و دماغ میں سے ہو کے گزرے گی، تو اس میں یقینی طور پر کیمیکلی اس کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں فرق آئے گا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نیا مجھے شیخ صاحب اچھے لگنے لگ پڑے، اور پھر بہت اچھے لگنے لگ پڑے، اور ان کی دعاؤں سے اور ان کی تربیت سے میرے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی، میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی، میں نے داڑھی رکھ لی، میں وظائف پڑھنا شروع ہو گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک خاص قسم کی انسیت کی وجہ سے اور جذبات اور لگاؤ کی وجہ سے میرے اندر ایک خاص طرح کا ٹیمپرامنٹ یہ آیا کہ جب بھی کوئی شیخ صاحب کا اپنا مرید بھی مجھے نظر آتا تھا جو وہاں پہ آنا جانا کم رکھے یا وظائف میں یا نمازوں میں اس طرح کی اس کی کوئی خاص پابندی نظر نہیں آتی تھی، تو مجھے باقاعدہ ایک تناؤ والا غصہ چڑھ جاتا تھا، اور بعض دفعہ وہ غصہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری گفتگو میں بے ربطگی آ جاتی تھی، یعنی کہ تھوکیں نکلنی شروع ہو جاتی تھیں، اور غصے کی وجہ سے میں کانپنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ کس طرح چل رہا ہے، یہ کیوں ہے، فلانا ٹھمانا، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کا میرے ساتھ ہوا۔
تو یہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. میں محترم شیخ صاحب کے ساتھ اپنے تعلق کو اب تک محبت کہنے کی جرت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں محبت کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کا کیا معیار ہے. تو اس معیار پہ جو میں نے سوچا اس پہ میں پورا نہیں اترتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ان کو شدید طور پہ بہت پسند کرتا ہوں. تو اس طرح کی جو پرسنالٹی میری بننی شروع ہوئی تو یقینی طور پہ میرے ارد گرد کے دوست احباب یا کولیگس یا میری فیملی کے لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے. وہ میرے غصے کی وجہ سے میرے سامنے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میرے اندر ایک خاص قسم کی یہ چیز آتی جا رہی تھی. تو محترم شیخ صاحب نے نا مختلف طرح کے کیمرے اور میٹرز لگائے ہوئے ہیں. میں ان کا نام یہ رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتہ، کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس پہ بھی کوئی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ ادب کے دائرے میں ہوئی کہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کا. تو محترم شیخ صاحب مجھے ایک اور ایج تھا، بہت سارے اور لوگ جو ادھر آ رہے تھے، میں بڑا کلیئر تھا کہ میں محترم شیخ صاحب سے، کیونکہ شیخ صاحب ہی میرے شیخ صاحب ہیں اور وہاں پہ رواج عام خلیفہ کا یا ایک خاص طرح کا کنسیپٹس نہیں ہیں، تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں میکسیمم محترم شیخ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ رہوں، انہی سے سیکھوں، انہی کی بات مانوں، انہی کی بات سمجھوں. تو اس کی وجہ سے وہ بھی ماشاءاللہ مہربانی تھی کہ توجہ مجھے مل رہی تھی. تو یہ والی جو ایلیمنٹ تھا میرے اندر سختی والا، یہ ظاہر ہے بہت ارلی طور پہ محترم شیخ صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ایک دفعہ مجھے سمجھایا پیار سے کہ بھئی تو اپنے اخلاقیات پہ ذرا دھیان دے. میں نے وہ، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بہت لائٹ موڈ میں دل لگی سے مزے سے ایک بات کرتے ہیں، تو میں نے اس کو ایک روٹین کی بات سمجھ لیا. دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ کا، چوتھی دفعہ کا پیار سے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے الفاظ کو سخت کرنا شروع کیا، جسے تنبیہانہ الفاظ کہتے ہیں. لیکن میں اپنی اسی مستی میں پسندیدگی کی کہہ لیجئے یا محبت کی کوئی رو کہہ لیجئے، میں اسی مزاج میں چل رہا تھا کہ تیری ایسی تیسی فلانا ٹمکانا، یہ کیا، یہ تو یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا، فلانا ٹمکانا ہے، تو ادھر جا کیوں نہیں رہا، یہ اس طرح کی میں موڈ میں تھا. پھر ون فائن ڈے کوئی مجھے شیخ صاحب کے جاتے ہوئے پاس جاتے 3-4 سال ہو گئے تھے، میری بہت ہی خطرناک خوفناک قسم کی ٹھگائی ہوئی شیخ صاحب سے، اور وہ میرے مزاج اور اخلاقیات پہ ہی ہوئی، اور پھر وہ کافی دفعہ ہوئی. پھر آہستہ 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 میں اس مزاج میں سے نکلا، اور پھر وہیں پہ جو اکثر میں کہتا ہوں نا، میں نے ناسے نہیں بننا، میں نے عالم نہیں بننا، میں نے شیخ پیر نہیں بننا. مجھے ایک اور چیز کی اندر سمجھ آئی کہ جو بہت زیادہ متشدد لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور کوالٹی بھی آ جاتی ہے. وہ کوالٹی یا وہ صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے انچارج یا ماسٹر بن جاتے ہیں کہ تو اے کر، تو اے کر، تو اے کر، وہ اس طرح کے بن جاتے ہیں. تو مجھے شیخ صاحب کی تربیت سے دونوں چیزیں سمجھ آئیں کہ بھائی تو اپنا آپ دیکھ، اپنے اخلاق بہتر رکھ، اینڈ یو آر ماسٹر آف نن. تو اس کی وجہ سے، یہ میرے ذاتی تجربے کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں. اچھا، اب جب میں بہت سارے مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں جملہ جس طرح سے میں فیس بک پہ بعض دفعہ لکھتا ہوں کہ یار تم نمازیں پڑھ رہے ہو، نماز تو فحش سے روکتی ہے، تو تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، فحش کام کر رہے ہو، یا سود کھا رہے ہو، یا حق مار رہے ہو، یا جھوٹ بول رہے ہو، یا بدتمیزی کر رہے ہو، یا لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، یا ان کی زمینیں غائب کر جاتے ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں کر رہے تو کیسے کر رہے ہو؟ اس کو بھی مجھے شیخ صاحب کی تعلیمات سے اور ان کی خصوصی توجہ سے اس طریقے سے سمجھ آئی کہ بھائی دو طرح کی محبت ہوتی ہے کسی بھی مذہبی مقام پہ، چاہے وہ روحانی مقام ہو، طریقت کا مقام ہو، یا شریعت کا ہو. اگر تو محبت کی وجہ یا لگاؤ کی وجہ کہیں پہ آنے جانے میں، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہے چاہے خانقاہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں، مجھے گاڑی مل جائے، میرا اچھا عہدہ ہو جائے، تو آپ کو اصل میں جو عشق، محبت اور لگاؤ ہے وہ اس پیسے اور اچھی خاص طرح کی زندگی سے ہے. مذہب اسلام سے یا روح اسلام سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں. جب آپ کا روح کسی چیز کی روح سے، روح کا مطلب یہاں پہ اسپرٹ نہیں ہے، روح کا مطلب یہ ہے
کہ جو اس کا مغز ہے، جو اصل چیز ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ ہی نہیں ہے تو آپ کو ملے گا کیا؟ اسی طریقے سے مذہب اسلام کا سب سے بڑا معاملہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا اور ان سے محبت ہونا یا کم از کم ان سے لگاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی شعر و شاعری، ڈانس دھماکے، قوالیاں، اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں یا کسی وقت آپ کو کا رخ موڑ دیتی ہیں اللہ کی یاد کی طرف، تو میں کہوں کہ عالم یا کوئی مفتی نہیں ہوں تو میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر دین اسلام میں چلتے ہوئے جو مجھے محترم شیخ صاحب سے چیز سمجھ آئی اور جس کی وجہ سے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، شکر گزار اس لیے کہ انہوں نے مجھے بات صحیح سمجھائی، شرمندہ اس وجہ سے ہوں کہ بات صحیح سمجھا دی، میں اس پہ ابھی تک بعمل نہ ہو سکا، لیکن ان کی مہربانی ہے۔ تو محبت آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ دیتی ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کو فالو کرنے میں مزہ آتا ہے، آپ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی طرف چلنے میں آپ کو قوالی سنتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، شاعری کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، کسی نشے کے اثر کے اندر جو مرضی آپ کو محسوس ہو، جتنی مرضی ایکسٹیسی محسوس ہو، آپ اپنے آپ کو ساتویں آسمان کی سیریں کرتے پائیں۔ لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ نہیں ہیں، ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے، تو آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کیونکہ دین اسلام اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا، اس کا درمیان بھی وہ ہیں، اس کا آخر بھی وہ ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق دین یا مذہب، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ذرا فلاسفر بننے کا نا، کہ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب، جو مرضی آپ سمجھیں دین ہے یا مذہب ہے، دونوں کے سربراہ، اسلامی دین یا اسلامی مذہب کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو ان کو فالو کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ آپ کا چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی شیخ ہے، چاہے کوئی آپ کا علامہ ہے، چاہے آپ کو عالم ہے، کوئی بھی آپ کا رہبر رہنما ہے دین کے حوالے سے، اگر وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف لے جاتا ہے، جوڑ دیتا ہے، ان کی اسوہ حسنہ پہ چلنے پہ، سوچنے پہ کم از کم مجبور کر دیتا ہے، تو وہ ایک کامیاب شیخ، عالم، پیر، علامہ ہے۔ اگر نہیں تو یا تواڈے پیر وچ کوئی مسئلہ ہے یا تواڈے اندر کوئی مسئلہ ہے، یا پیر میں گڑبڑ ہے یا مرید صاحب جو ان سے ہے نا وہ کسی اور چکر کے اندر ہیں۔ اچھا، یہ ساری گفتگو کے اندر محبت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو آپ مجھے تو خیر میرا تو سارا تعارف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم شیخ صاحب ہیں، آپ کا کوئی اور تعارف ہو سکتا ہے، کسی اور نے بتایا ہو، کسی کتاب سے پتہ چلا ہو، کوئی اور صاحب ہوں آپ کی زندگی میں۔ مجھے تو شیخ صاحب سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ انہوں نے منع فرمایا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، میں کسی کو برا یا کسی کے درجہ 1 2 3 نہیں کرتا، لیکن مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا جس طرح کا فلسفہ نفسیات زدہ دماغ ہے، مجھے صرف شیخ صاحب کی ہی سمجھ آتی ہے۔ تو محبت کا ایک ایلیمنٹ میرے ذہن میں کیوں یہ بار بار آتا ہے، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، کسی نے کسی کو گستاخی پہ مار دیا، جلا دیا، گولی مار دی، ساڑ دیا اس کو، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہاں پہ یعنی کہ امیجینیشن ہے کہ اگر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے کہ آپ کے ماننے والوں نے کسی اور انسان کو اس بے دردی سے اس کا یہ حال کیا ہے، تو وہاں پہ کیسے لیا جائے گا؟ جتنا تھوڑا بہت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانا ہوں محترم شیخ صاحب کی مہربانی سے، وہ اور طرح کی شخصیت ہے۔
میرے خیال کے مطابق محبت کو پھیلاتی ہے، محبت گستاخی کو، محبت انتقام کو، محبت غصے کو نہیں لے کر آتی۔ یہی وہ بات ہے جب میں نے اپنا بتایا کہ جب میری سٹارٹ کے اندر محترم شیخ صاحب سے انسیت اور لگاؤ بڑھنا شروع ہوا تو اور میں متشددانہ اور شدت پسند پرسنالٹی میری ویسے ہی تھی، غصے کی وجہ سے مزید ہونی شروع ہوئی، تو شیخ صاحب نے میری اصلاح کر دی کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ کسی کو زبان سے، مسلمان کا کیا کہا گیا حدیث شریف میں؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینگ رحمت للعالمین، مجھے ان کی یہ سمجھ آئی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو بدکار ترین، برے ترین انسان کی اصلاح کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو فنش کرنے کو نہیں کرتے۔ تو آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک گزارش، یہ نصیحت نہیں ہے، خدا نخواستہ گزارش ہے، گزارشات کہہ لیجئے۔ ایک تو کوشش کیجئے، اگر آپ مسلمان پیدا ہو ہی گئے ہیں تو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، ہم میں سے بہت سارے بہت بنیادی طور پہ ان کو جانتے ہیں، ان کی شخصیت کی جو دلکشی ہے، جو نرمی ہے، جو ان کے اندر وہ محبت ہی محبت ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں، اس کو اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ ایسا کوئی بھی عمل کرنے سے یا ایسی کوئی بھی گفتگو کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی نرم طبیعت اور رحمت سے میچ نہ کر رہی ہو۔ تیسری چیز، محبت ضرور کیجیے۔ آپ ہندو ہیں، رام صاحب سے کر لیجئے، مہاویر صاحب سے کر لیجئے، زورسٹر سے کر لیجئے، بدھ سے کر لیجئے، یہودی تو خیر تقریباً حضرت اسحاق تک سارے وہی پروفٹ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اپنے عیسائی بھی اس طریقے سے انہی سب کو مانتے ہیں تقریباً، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے علاوہ باقی ذرا ہمارا تو کسی سے، اسلام کو دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے، اسلام کا مذہبی عقائد کے اوپر پرانے جو پروفٹس ہیں اس پہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کے اندر۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے، اور خاص طور پہ اگر ماشاءاللہ خوش قسمتی سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پیدا ہو گئے ہیں، تو اپنی محبت کی شدت پہ لگامیں اور کاٹھی ڈالیے، اس کو کھلا، آزاد اور منہ زور نہ چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام کے اندر میانہ روی ہے، نرمی ہے، درمیان میں چلنے کو فرمایا گیا ہے، غصے سے احتیاط کرنے کو فرمایا گیا ہے، طنز اور اس طرح کی چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئیں، تو کجا کسی کو مار دینا۔ تو میرا جو میں نے سیکھا وہی میں شیئر کر رہا ہوں۔ محبت، عشق، جنون، لگاؤ جو بھی ہے آپ کو، یہ کاٹھی اور لگاموں سمیت ہوگا، تو وگرنہ وہ شیطان والی حرکت ہو جائے گی کہ شیطان نے کہا کہ میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو میں ہے، کئی دفعہ محبت اور عشق اور جنون کے اندر بھی میں آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔